اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضہ۔ معزز خواتین، جیسا کہ آپ سب اپنے آپ کو حسینی کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے نقوش دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ چیز اس کی نانہال پہ گئی ہے، اس کی آنکھیں دادہال پہ گئی ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے آج 40 حسینی گزار دیا، 40 دن ہم نے پورے کر لیے، حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم منا لیا، خوب ہم نے ماتم کر لیا، خوب ہم نے عزاداری کر لی۔ کیا ہمارے اندر، خاص طور پہ کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اندر، کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ آج کے بعد وہ بے پردگی نہیں کریں گی، بے پردہ نہیں رہیں گی، بلکہ ہمیشہ جب بھی باہر جائیں گی پردہ کر کے جائیں گی، اپنے حجاب کو شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل سمجھیں گی؟ عزیزان محترم، اگر آپ نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں اور مجلس میں آپ اس لیے جاتی ہیں کہ وہ درسگاہ ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام چراغ ہے ہدایت کا، تو اس چراغ ہدایت سے آپ نے کتنی روشنی لی ہے؟ آیا ان 40 دنوں میں آپ کے جو بچے بے نماز تھے، کیا وہ نمازی ہو گئے ہیں؟ وہ بچے جن کا اعتقاد قوی نہیں تھا، ان کا کیا اعتقاد قوی ہو گیا ہے؟ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، کیا انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ وہ عورتیں جو حجاب کے بغیر بازاروں میں جاتی تھیں، کیا انہوں نے حجاب شروع کر دیا؟ وہ عورتیں جو اول وقت پر نماز نہیں پڑھتی تھیں، کیا انہوں نے اول وقت پر نماز پڑھنا شروع کر دی؟ تو واقعی یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ نے سب نے عزاداری حسین منائی، اور اس کے بعد جتنا حصہ آپ کا بنتا تھا کہ خون حسین کی آپ مدد کریں، آپ نے اس کی مدد کر دی۔ لیکن اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک کام، خاص طور پہ حجاب اور نماز، یہ 2 چیزیں آپ نے کامل نہیں کی، تو مطلب آپ کے عزاداری میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزاداری میں فقط آنا اور گریہ کر کے چلے جانا، کیونکہ محمد وآل محمد وہ مظلوم ہیں جن پر فرشتے بھی روتے ہیں۔ شب جمعہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھیج۔ وہ جن کی زیارت کے فرشتے محتاج ہوں، فرشتے جن کی زیارت کرنا چاہتے ہوں، کیا وہ حسین آپ سے کچھ مانگتا ہے؟ جی ہاں، وہ حسین مردوں سے زیادہ آپ مستورات سے کچھ مانگتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اب پورا سال آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے گھروں میں جو کھانا بنانا ہے احتیاط کرنی ہے کہ آپ پاکیزگی میں ہوں، مطلب باوضو ہو کر آپ کھانا بنائیں، اور اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر جائیں آپ کامل حجاب میں ہوں۔ تو دیکھیں، آپ اپنے ہی گھر میں ایک حسینی لشکر کو، ایک حسینی خاندان کو تشکیل دیں گی، اور جب ہر گھر سے ایک حسینی بندہ اٹھے گا تو ہر طرف بس حسین حسین ہوگا، اور حسین کا مطلب ہر جگہ ہر شخص سمجھنے لگے گا۔
اب مجلس میں کافی عورتیں ایسی آتی ہیں جو مولا کو روتی ہیں، بین کرتی ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں، کھلے ان کے سر ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے سروں پہ دوپٹے کیے ہیں تو وہاں سے سامنے سے ان کے بالوں کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر حجاب کیا ہے تو وہ اس قدر تنگ برقعے، اس قدر تنگ گاؤن پہن کے گھروں سے نکلی ہیں کہ لباس سے زیادہ ان کے جسم کے اعضاء غیر محرموں پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی عزاداری ہے کہ غیر مردوں کو آپ کی طرف مائل کر دے، آنکھوں میں کاجل ہے، ہاتھوں پہ مہندی ہے، اور چلے ہیں ہم عزاداری منانے۔ نہیں نہیں معززین، نہیں مستورات، یہ طریقہ کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نہیں ہے۔ کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی چادر کی بہت حفاظت کرتی ہیں، گھروں میں بھی، گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی، مجلس میں بھی۔ آپ اپنے دنیا جہان کے سارے کام کریں، آپ جائیں دکانوں پر جائیں، نوکریاں کریں، لیکن یاد رہے آپ سب کی سب کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں کہ حسینی کردار کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، فاطمی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، زینبی عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ گویا آپ جو دنیا میں ایک دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سب جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ کے گھروں میں کوئی نوکر آتا ہے، چاہے وہ دور دراز سے آتا ہے، ایسی جگہ سے آتا ہے کہ صحرا ہوتا ہے، نہ اس میں کھانے کی تمیز ہوتی ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی، نہ سونے کی، لیکن جب وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو مہذب بن جاتا ہے۔ آپ اس کو اپنے طور طریقے سکھاتے ہو، آپ اس کو کھانے پینے کا طریقہ بتاتے ہو، تو آپ نے جو نوکری کی ہے وہ جناب زہرا کے گھر کی ہے۔ آیا جناب زہرا کی کنیزی آپ نے صرف لفظوں میں اختیار کی ہے، یا پھر واقعی کنیزان جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں؟ آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بات کرنے سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے کردار سے، ہر جگہ سے سیدہ کی غلامی کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، یا فقط آپ حسین حسین کرنے والی ہیں؟ تو پس پورا سال سب سے زیادہ ہم نے اپنے مولا کو اپنے کردار سے خوش رکھنا ہے، کہ پورا سال ہم نے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، کہ جب وقت کا حسین آپ کو بلائے تو آپ سب سے پہلے آگے آگے جائیں، کیونکہ جب 313 امام حسین کے جو سالار ہوں گے اس میں خواتین بھی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ مولا آخری حسین کے لشکر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عورتوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر عورت اپنے گھر سے حسینی بن کے نکلے، فاطمی بن کے نکلے، زینبی بن کے نکلے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک زینب تھیں، لیکن آج ہر جگہ پر جو حسین حسین ہو رہا ہے، کیا بی بی نے تلوار سے یہ سب کچھ منایا؟ نہیں، بی بی نے اپنے کردار سے اپنے بھائی کی شہادت کو منایا، جو کہ 1400 سال سے ہر طرف رائج ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔